پولیس کے خلاف، پاکستانی پولیٹیشنز کے خلاف، پاکستانی شہریوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. تو پاکستان امریکہ کے تعلقات اب پچھلے یہ جو بائیڈن کا جو دور تھا اس کو بھی اگر آپ جائزہ لیں تو وہ اتنا سٹرونگ ریلیشنز پاکستان کے، بلکہ عمران خان تو چونکہ 21-22 میں وہ تھے پرائم منسٹر، تو وہ بھی شکایت ہی کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد ہماری جو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، PDM-1، وہ ان کے ساتھ بھی کوئی اتنے زیادہ گرم جوشی کے تعلقات ہمیں دکھائی نہیں دیے. اور پھر اس کے بعد یہ اب نئی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی ہمیں خاص اس طرح سے امریکہ جس طرح سے پاکستان کو اہمیت دیتا تھا، پاکستان کے ساتھ ایک ان کا جو ایک ہوتا تھا ریلیشن، وہ ہمیں کم از کم اس دور کے اندر پچھلے 4 سالوں میں تو بالکل ہی کوئی ایسی صورتحال ڈیموکریٹس کے دور کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دی ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا، بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو، کیونکہ جب آپ پولیٹیکل کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ انڈینز ووٹر جو ہیں وہاں پہ ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، جوئش ووٹرز کو بھی ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، جو افریقن ووٹرز ہیں ان کو بھی پولیٹیکل پارٹیز ایڈریس کر رہی ہوتی، جو مسلم ووٹرز ہیں ان کو بھی کر رہی ہوتی. پھر اس کے اندر پاکستانی ووٹر جو ہیں ان کے بھی سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ دا ٹرمپ ڈڈ. اور ٹرمپ نے جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے جو ہے وہ جو میجورٹی پاکستانی ہیں جو عمران خان کو امریکہ کے اندر جو رہتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں، PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی جو سمپتھیز تھی ان کو لینے کے لیے ٹرمپ نے اگر کسی جگہ پہ کہا بھی ایسی کوئی بات کی ہے یا کوئی ایسے ہی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، تو جب وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو ان کی ٹیبل کے اوپر فلسطین کی فائل پڑی ہوگی، غزہ کی فائل پڑی ہوگی، اسرائیل کی فائل پڑی ہوگی، اسی طرح عراق کی فائل پڑی ہوگی، ایران کی فائل پڑی ہوگی، چائنا کی تو بہت بڑی فائل پڑی ہوگی اس کے ٹیبل کے اوپر. ساتھ ہی ساتھ پھر نارتھ کوریا کے ساتھ تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے وزٹ کیا تھا وہاں کا نارتھ کوریا کا اپنے دور کے اندر، اور نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا تھا. پھر یہ جو رشیا یوکرین جنگ ہو رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی فائل پڑی ہوگی. تو افغانستان بھی اب ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا. وہ اینڈ آنیسٹلی پاکستان بھی ویسے تو ظاہر ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ ان کے جو امریکہ کی فوج کے جو تعلقات ہیں، پینٹاگون کے ہماری جو ڈیفنس کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے. امریکنز جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے ساتھ جتنی قربت رہی ہے ماضی کے اندر، اور وہ پاکستان کی اسٹرینتھ کو بھی جانتے ہیں، پاکستان کے اداروں کی اسٹرینتھ کو بھی جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے جی کہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم فوج سے بات کریں تو زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، تو امریکی بھی جو ہیں وہ ان کو اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آ کے یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ ضرور ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو رخ ہوتا ہے وہ پنڈی کی طرف ہوتا ہے کہ وہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ سینٹر آف پاور پاکستان کے اندر کون ہے. تو لہٰذا یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس ریجن میں ان کے انٹرسٹ پاکستان سے جڑے ہوئے کون سے ہیں. بظاہر تو لگتا کچھ بھی نہیں ہے، افغانستان کے اندر ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت، بلکہ افغانستان کی جو ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا وہ ایک تاریخ ہے، دیٹ از اے ہسٹری ناؤ. لہٰذا پاکستان کے ساتھ ان کو وہ کس طرح سے، ہم کوشش تو ضرور کرتے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ اپنے تعلقات، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتے، لیکن اتنی گرم جوشی نہیں دکھائیں گے جتنی وہ انڈیا کی طرف ان کی سوچ ہوگی یا انڈیا کی طرف ان کی سوچ ہے بنیادی طور پہ، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. لہذا پاکستان امریکہ کے جو 70-77 سال کے جو تعلقات رہے ہیں وہ لو ہیٹ بیس کے اوپر ہیں. پیریوڈیکل اس کے اندر پیریڈز آتے رہے جن کے اندر کچھ عرصہ ایسا تھا جس میں بہت زیادہ امریکی ہمارے قریب تھے، پھر کچھ حصہ ایسا آتا رہا کہ پھر ہمارے بالکل خلاف
تو نہیں، لیکن ہمیں چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے. اور اس کا ذکر تو جب 9/11 ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو ہیں ہیلری کلنٹن جو ہے وہ اپنی اسپیچز کے اندر کرتی رہیں. جب وہ پاکستان آئیں اور پاکستان میں یہاں پہ آ کے پاکستانی میڈیا کے ساتھ خود انہوں نے مانا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ابینڈن کر دیا جب روس جو ہے وہ ہار گیا تھا، شکست کھا گیا تھا افغانستان کے اندر، روس ٹوٹ گیا تھا. اور ہم نے 10-12 سال 15 سال پاکستان کو ابینڈن کیے رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم آیا، جس کی وجہ سے منشیات آئیں، جس کی وجہ سے کلاشنکوف کلچر جو ہے 80s کے اندر 90s کے اندر پاکستان میں پھیلا تھا. تو وہ ان چیزوں کو انہوں نے کہا جی اس ٹائم اس دفعہ ہم پاکستان کو ابینڈن نہیں کریں گے. اور یہ بالکل جھوٹ ثابت ہوا، یہ بالکل فراڈ ثابت ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں تھی تو پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں بلکہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے رہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی کوئٹہ شورا ہے، کوئی پشاور شورا ہے، کوئی جو ہے وہ حقانی گروپ ہے، کوئی کون سا گروپ ہے، اور یہ پاکستان جو ہے ان کو سیف ہیونز ہے یہاں پہ. اور وہ کرزئی بھی اسی طرح اپنی ذمہ داری چھڑانے کے لیے امریکیوں کو کہتا دیکھیں جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ تو پاکستان سے ہو رہا ہے، پاکستان کے جو فاٹا کے ایریاز ہیں وہاں سے ٹیررسٹ آ کے یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں آپ کے خلاف. جب تک امریکن فوج وہاں پہ رہی 2020 تک اراؤنڈ اسی طرح. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہمیں بالکل اب پچھلے 4 سالوں سے چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. اور یہ جو ہمارے برادر ملک ہے افغانستان، طالبان جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افغان طالبان، انہوں نے بھی ہمیں اسی طرح ابینڈن کیا ہوا ہے جس طرح سے امریکنز نے ابینڈن کیا ہوا ہے. اور ہمیں TTP جیسے دہشت گرد جماعتیں جو ہیں یا گروپس جو ہیں ان کے اس اثرے کے اوپر چھوڑ چھاڑ کے یہ چلے گئے. اور یہاں تک کہ اسلحہ بھی دے دیا ان کو، وہاں پہ اسلحہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور تاکہ پاکستان کا جو ہے وہ کام ہوتا رہے پیچھے. تو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ چائنا اور امریکہ کا جو ایک اس وقت پیچا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پچھلے کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے، 10-12-15 جب سے چائنا دنیا کی یعنی جب اس نے جاپان کو ریپلیس کر دیا ایز اے سیکنڈ اکانومی آف دا ورلڈ، تو اس کے بعد سے چائنا جس طرح سے موو کر رہا ہے، چائنا جس طرح سے گرو کر رہا ہے، چائنا نے جس طرح سے ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو لیا، اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے. بلکہ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے چائنا کے ساتھ. چائنیز جو ہیں وہ تقریباً $800 کا مال جو ہے وہ چائنا امریکہ کے اندر جا کے بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ان کی جو امپورٹس ہیں امریکہ سے وہ $300-350 بلین کی ہوں گی. تو یہ جو ٹریڈ گیپ ہے اس کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہے. دوسرا چائنا جو اپنی انویسٹمنٹ سارے جو بر اعظم ہیں، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ آپ کا مشرق وسطیٰ ہو، یہ آپ کا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، یا ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جتنے بھی ہیں، ساؤتھ ایشیا ہو، ہر جگہ پہ چائنا نے جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ پچھلے ایک عرصے سے جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے، پریشان ہے. اور وہ نہیں چاہتا کہ چائنا کسی صورت بھی دنیا کی نمبر 1 معاشی یا مالی طاقت بنے، یا نمبر 1 جو ہے وہ دفاعی یا سلامتی کی سیکیورٹی کی طاقت بنے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا جیسے ملکوں سے وہ ہیلپ لیتا ہے، اور خود بھی اس کے معاملات جو ہیں وہ اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ جو ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں. تو اب سب سے بڑا جو چیلنج جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہوگا وہ فلسطین ہے، اور وہ مڈل ایسٹ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ کیا، کیونکہ یہ جو بار بار کہتے رہے ہیں نا جو بائیڈن، یہ ایک سب ملی بھگت تھی امریکیوں کی اور اسرائیلیوں کی اور برطانیہ کی کہ بھائی ان کو اتنا مارو، ان فلسطینیوں کو اتنا دیکھیں نا، آپ نے ٹاپ لیڈرشپ آپ نے حزب اللہ کی بھی ختم کر دی، ٹاپ لیڈرشپ آپ نے حماس کی بھی ختم کر دی. اور یہ اور بات ہے کہ ختم ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے نا جی. لیکن انہوں نے، اور جس طرح سے انہوں نے کارپٹ بومنگ کر کے غزہ کو جو ہے بالکل کھنڈرات بنا دیا ہے، جس طرح سے 44,000 فلسطینیوں کو جو ہے لقمہ اجل بنا کے زمین کے اندر انہوں نے ان کو شہید کر کے گاڑ دیا ہے. تو اسرائیلیوں نے تو اپنا جو ٹارگٹ تھا، جو اچیو کرنا تھا، وہ آلموسٹ اچیو کر چکے ہیں.
آپ کی تمام جو عرب کنٹریز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، مسلم دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے وزوی اسرائیل. تو اس صورتحال میں اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں، لیٹ اس سے کہ جنوری میں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ایز اے پریزیڈنٹ 2025 میں، جو کہ ان کا ایکچوئل ٹائم شروع ہوگا ایز اے پریزیڈنٹ، تب تک یہ اگلے 2 مہینے 1.5 2 مہینے یہی رہیں گے بائیڈن صاحب. تو آ کے وہ اعلان کریں گے جی کہ بس ٹھیک ہے جی، آؤ بھائی نتن یاہو ادھر آؤ، تم واشنگٹن پہنچ جاؤ. اور ادھر سے جو ہے نا محمود عباس صاحب کو بلا لیں گے، فلسطینی پریزیڈنٹ کو، کچھ ہمارے عرب کنٹریز کے جو لیڈران ہیں ان کو بلا کے، تو وہاں پہ جو ہے نا ایک ایگریمنٹ. اور یہ ہم بڑا یہ ڈرامے دیکھتے رہے ہیں 90s کے اندر بھی، اوسلو ایکارڈ ہوا، اور پھر ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوئے، اور کیا کیا کچھ یہ اسرائیل کرتا رہا. ایک ایگریمنٹ کے اوپر بھی اس نے عمل درآمد نہیں کیا. لیکن اگر یہ وار اب ختم بھی، کیونکہ اسرائیلی خود بھی کافی زیادہ خوفزدہ ہیں وہاں پہ، ان کی جو پاپولیشن ہے، تو اگر یہ روک بھی لیتے ہیں وار کو، تو اس کے باوجود بھی اسرائیلی جو ہیں وہ ون ون سچویشن ہے. انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ مسمار کر دیا سارا کچھ فلسطینیوں کو، وہاں پہ جس طرح سے لبنان کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اہداف پورے کر لیے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہیں گے دیکھیں جی میرے آتے ہی ہم نے جو ہے نا بالکل جنگ کو تو ہم نے بند کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایران کا بھی اس وقت ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ اس طرح کے، اب جہاں تک یوکرینین اور رشینز کے درمیان جو جنگ کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ رول ادا کر دیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، اس کے اندر زیرو رول ہوگا یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا. کشمیر کے اوپر کوئی بات وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی وہ انڈیا. اور ہاں وہ یہ ضرور کہیں گے پاکستان کو کہ بھائی مٹی پاؤ تے آگے چلو، یعنی آپ بھول جائیں سارا کچھ پیچھے سے. اور کچھ ہمارے یہاں پہ انٹرنلی ہمارے ایسے لیڈرز بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی بس انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شیڈ ہم شروع کر دیں، تجارتی تعلقات. یہی انڈیا چاہتا ہے، کشمیر کے اوپر آپ بات نہ کریں ہم سے، باقی جو مرضی ہے ہم سے آپ جو ہے وہ کر لیں. تو پاکستان کے لیے امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ایک اسی طرح کانسٹنٹ پالیسی رہے گی جس طرح سے پہلے سے ہے. اور جب تک پاکستان کی کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ضرورت نہیں پڑتی، تو تب تک پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑی تبدیلی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر سینٹر آف پاورز ہیں، اسی طرح امریکہ کے اندر تو بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے، وہاں پہ سینٹ ہے، وہاں پہ کانگریس وہ ہے، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے، یعنی کانگریس، وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون. یہ 5 سینٹر آف پاور ہیں جو مل کے فارن پالیسی کو بناتے ہیں اور فارن پالیسی کو لے کے پھر وہ آگے چلتے ہیں. امریکی بظاہر لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی مالدار لوگوں نے، یعنی ایلن مسک جیسے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، وہ جب پاور میں آ جائے گا تو ان کو بھی وہ نوازیں گے، ان کو بھی وہ سپورٹ کریں گے. یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جو کور جو ہوتی ہیں پاورز ہوتی ہیں، انڈسٹری ہوتی ہے، وہ پیریفری جو کمزور ہوتے ہیں، سائیڈ والے جو ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اسی طرح چلیں گے. بٹ لیٹ اس سی کہ پاکستانی جو آنے والے دن ہیں اس میں پاکستان کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی بہت بڑی امریکہ کی تبدیلی جو ہے ریلیشنز کے اندر نہیں ہوگی، لیکن امریکنز کبھی بھی پاکستان کو ابینڈن نہیں کریں گے. یہ بالکل واضح ہے، پاکستان کو کبھی بھی فلی ابینڈن کر کے کٹی کر کے بیٹھ جائیں، وہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور پاکستان کے ساتھ اپنے لیول تک، جہاں تک ان کے انٹرسٹ ہیں اس لیول تک پاکستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو ضرور اسی طرح جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا.